السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمعصومین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حالات حاضرہ پر بات کرتے ہوئے بھی ہم اسلام کو سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام اسلام کے مطابق ہے۔ آج تھوڑی سی گفتگو جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ سوال ہے کہ آج کے منافقین کون ہیں اور کل کے منافقین کون تھے۔ اور یہ سوال اس لیے میں نے قائم کیا کہ بہت سے مداہن اہل علم منافقت کی بات کرتے ہوئے، منافقت کی وضاحت کرتے ہوئے آج کے منافقین کے بارے میں مداہنت سے کام لیتے ہیں، غداری سے کام لیتے ہیں۔ مثال منافقین مدینہ کی دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا، اور وہ پھر وہ مثال بھی غلط دیتے ہیں۔ تو آج میں نے اس لیے یہ مختصر سا بیان، یہ مختصر سا موضوع اس لیے انتخاب کیا کہ چند منٹ کے اندر کچھ بنیادی باتیں آ جائیں آپ کے سامنے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ منافق ہوتا کون ہے؟ جس کے قول و فعل میں تضاد ہو وہ منافق ہے۔ ایک اس کی قسم عملی منافق ہے، جو اخلاص کے ساتھ مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، لیکن اس کے عمل کے اندر فساد ہوتا وہ مومن ہے، ایمان اس کا درست ہے، اعمال اس کے خراب ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ کا انکار نہیں کرتا، کیونکہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا تو کافر ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا یا شراب پیتا ہے مسلمان، تو اس کو کہیں گے عملی منافق۔ اور ایک ہے اعتقادی منافق۔ اعتقادی منافق کسے کہتے ہیں؟ جو عقیدے کا منافق ہوتا ہے۔ عملی منافق تو عمل کا منافق ہے، عقیدے کا نہیں ہے۔ اعتقادی منافق عقیدے کا منافق ہوتا ہے، اس کے دل میں کفر بھرا ہوتا ہے اور وہ زبان سے اسلام کا نام لیتا ہے، شناختی کارڈ کا مسلمان ہوتا ہے۔ یہی عقیدے کا منافق۔ چونکہ یہ میں نے بات انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ لی، اس لیے میں ذرا تیزی سے گزر رہا ہوں کہ منافقت کی تعریف کرنے کے بعد اگلا سوال یہ ہے، منافقین مدینہ کون تھے اور منافقین مدینہ کیسے تھے، اور آج کے منافقین اور منافقین مدینہ میں فرق کیا ہے؟ تو یاد رکھیے خواتین و حضرات، منافقین مدینہ جو تھے انہوں نے اسلام کا کوئی یہودی ایڈیشن ایجاد نہیں کیا تھا، اسلام کا کوئی نیا ایڈیشن انہوں نے پیش نہیں کیا تھا۔ وہ آج کے منافقین کے مقابلے میں بڑے سادہ منافق تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ اسلام کو دل سے تسلیم نہیں کرتے تھے اور زبان سے وہ کلمہ پڑھتے تھے۔ یہ تھی سیدھی سادی ان کی منافقت۔ سیدھی سادی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کی منافقت کے بارے میں مدینے کی جو منافقت تھی نبی علیہ السلام کے دور میں، جو عبداللہ بن ابی کی سربراہی میں جو منافقین تھے، وہ سیدھے سادے تھے۔ وہ دل سے اسلام کا انکار کرتے تھے، وچوں منکر تھے، تو اتوں وہ اسلام کا نام لیتے تھے۔ بس انہوں نے کوئی اسلام کا نیا ایڈیشن پیش نہیں کیا تھا اپنی طرف سے۔ یہ تھے منافقین مدینہ۔ آج کا جو منافق ہے وہ صرف اس حد تک منافق نہیں ہے کہ وہ وچوں تو کافر ہے، اندر سے وہ کافر ہے، باہر سے وہ اسلام کا نام لیتا ہے، بلکہ اس کی منافقت حد سے بڑی ہوئی ہے۔ باقاعدہ اس نے اسلام کا ایک یہودی ایڈیشن ایجاد کیا ہوا ہے۔ وہ قرآن کا منکر ہے، وہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی وہی جاری رکھنے کا اعلانیہ بات کرتا ہے۔ کل تک وہ چھپ کے بات کرتا تھا، آج وہ اعلانیہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی وہی کا سلسلہ جاری ہے۔ وہ اماں عائشہ کی پاک دامنی کو داغدار کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے، وہ ابوبکر صدیق کو گالیاں دیتا ہے،
وہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کی خلافت کا انکار کرتا ہے، بلکہ در حقیقت وہ تو حت علی کی تعلیمات کا بھی منکر ہے۔ وہ حت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا ہے، وہ بنو امیہ کے اندر جتنے صحابہ ہیں وہ ان کو گالیاں دیتا ہے، صحابہ کی اکثریت کو یہ مومن مسلمان نہیں سمجھتے۔ اپنا ایک انہوں نے اسلام ایجاد کیا ہوا ہے جس کے اندر نبوت سے بڑھ کر بھی منصب موجود ہے، نبی کے علاوہ بھی معصوم ہوتے ہیں، نبی کے بعد بھی وہی جاری ہے۔ یہ ہیں آج کے منافق۔ اب ان منافقین کو دیکھتے ہوئے اگر منافقین مدینہ کو دیکھیں تو منافقین مدینہ بڑے ہلکے پھلکے نظر آئیں گے ان کے مقابلے میں، کیونکہ انہوں نے اسلام کا کوئی ایڈیشن تیار نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں نے اسلام کفر کا ایڈیشن تیار کر کے اس کا نام اسلام لگا دیا، اور اسلام کو وہ کفر سمجھتے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے بعض وہ مداہن ہمارے علماء جو اپنے آباء کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسے منافقین کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتے ہیں، اور ساتھ اس بات کی بھی جگالی کرتے ہیں کہ دیکھیں نبی علیہ السلام نے منافقین کے ساتھ مدینہ کے ساتھ کیسا نرم سلوک کیا تھا، آج بھی اسی نرم سلوک کی ضرورت ہے۔ خدا کے لیے آج کے منافق کو مدینے کے منافق پر قیاس نہ کیجیے، یہ قیاس مع الفارق ہے، یہ کھوتے کو گھوڑے پر قیاس کرنے والی بات ہے، یہ قیاس ہی غلط ہے۔ مدینے کے منافقین نے اسلام کا کوئی ایڈیشن ایجاد نہیں کیا تھا، آج کا منافق زندیق اور مرتد ہے، وہ نہ صرف قرآن کا انکار کرتا ہے بلکہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی وہی جاری رہنے کی بات کرتا ہے، صحابہ پر تہمتیں باندھتا ہے، اور اپنے کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر کہتا ہے، اور اس نے جو اپنے بنیادی عقائد کا جو ایک چیپٹر تیار کیا ہوا ہے اس کو نہ ماننے والوں کو وہ مسلمان نہیں سمجھتا۔ تو یہ قیاس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ جو منافقین ہیں یہ صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں، بس یہی وجہ ہے جہاں صحابہ پر جان دینے والوں کی اکثریت ہو یہ وہاں دم دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، جھوٹ کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، مسلمانوں کی صفوں کے اندر شامل رہتے ہیں، میر جعفر میر صادق کا کردار ادا کرتے ہیں، دم دبائے سر دبائے بیٹھتے ہیں۔ لیکن جس طرح مسلم معاشرے میں انتشار آتا جاتا ہے، مسلم معاشرہ اپنی طاقت کھوتا جاتا ہے، مسلم معاشرہ صحابہ کے بارے میں حساسیت کو کھوتا جاتا ہے، تو یہ سر نکالتا جاتا ہے، پھر یہ اپنے غلیظ ترین عقائد کا آہستہ آہستہ گریجولی درجہ بدرجہ اعلان کرتا چلا جاتا ہے۔ اور آج ہماری بےغیرتی کی وجہ سے وہ مقام آ چکا ہے کہ سرعام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، اور ہمارے مداہن علماء پھر ان کو نمازیں پڑھاتے ہیں جا کے۔ یہ منافق صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے، بس جتنی ہماری طاقت ہو اتنا یہ دم دبا کے بیٹھتا ہے، جتنی ہماری طاقت کم ہو اتنا یہ سر نکال کے سامنے آتا ہے، بہادر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے آج کے ماحول کو دیکھتے ہوئے ذرائع ابلاغ کی چونکہ ترقی ہے تو ان کا ایک مخصوص طبقہ جھوٹ کی چادر چاک کر کے جو اس نے مذہب کو چھپایا ہوا ہے وہ علل اعلان میدان میں آ چکا ہے، وہ علل اعلان صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، وہ علل اعلان اسلام کی جو بنیادی اقدار ہیں ان پر حملہ آور ہوتا ہے اور اسے اسلام کا نام دیتا ہے، اپنے کفر کو اسلام کا نام دیتا ہے۔ لیکن ان کے مد مقابل ایک چھوٹا سا ان کا طبقہ ہے، وہ اس چیز کو اپنی اس ایسی بہادری میں اپنی ہلاکت سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ بہادری نہیں، یہ حماقت ہے، یہ ہلاکت ہے۔ وہ محدود طبقہ اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اس محدود طبقے میں بھی تھوڑی سی آگے بات کریں گے۔ چونکہ ان میں سے ایک طبقہ کھل کے جو اس نے اپنا مذہب چھپایا ہوا ہے تو جھوٹ کی چادر کو چاک کر رہا ہے، جو جھوٹ بولتا رہا ہے، یہ اب جو اندر کفر کا سچ ہے
کفر کا سچ مطلب جو اندر اس کا کفر بھرا ہوا ہے اسی کو وہ اسلام سمجھتا ہے. کفر تو ہوتا ہے جھوٹ ہی ہے, سمجھائی. لیکن سچ اس اعتبار سے کہ اندر تو کفر ہے, وہ باہر تو منافق مسلمان کہتا ہے, لیکن اب وہ اندر سے کفر کو بھی نکال رہا ہے. ٹھیک ہے, سچ ان کے حوالے سے, بنیادی طور پر تو وہ سچ نہیں ہے, لیکن ان کے خیال میں وہ سچ ہے کیونکہ اس کفر کو وہ اسلام سمجھتے ہیں. اب وہ جھوٹ کی چادر کو چاک کر کے میدان میں اتر رہا ہے. اب ہمارے مداہن اہل علم کہاں جائیں گے؟ جو ایسے غلیظ منافقین کو جو قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی جاری رکھنے کی بات کرتے ہیں, اور دراصل یہ ختم نبوت کے منکر ہیں, لا الہ الا اللہ. تو اتنا کفر کھل کے سامنے, اب ہمارے ان مداہن علماء کا, اہل علم کا کیا بنے گا جو مٹی پاؤ کی پالیسی کے تحت انہیں گلے لگاتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے کھابے کھاتے ہیں, ان کو نمازیں پڑھاتے ہیں, اتحاد امت کی بات کرتے ہیں. تو جس طرح ان کی منافقت کا پردہ خود ان کے ہاتھوں چاک ہو رہا ہے ان منافقین کا, تو انہی منافقین کی وجہ سے ہمارے مداہن علماء کی مداہنت کا پردہ بھی کھل کے چاک ہو رہا ہے. ان کی بغیرتی دیوسی کھل کے سامنے آ رہی ہے. اگر تم اپنے باپ کو گالی دینے والوں کا ساتھ نہیں دے سکتے, تمہارے اندر اتنی غیرت ہے, تو اتنی غیرت کم از کم صحابہ کے بارے میں تمہارے اندر پیدا کیوں نہیں ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ. ایک عام غلط فہمی ہمارے ہاں یہ پائی جاتی ہے کہ جی ان کے اندر چند متشدد ہیں, معتدل بھی بہت زیادہ ہیں. نہیں, متشددین کی اکثریت ہے, نام نہاد معتدل ایک دو ہیں. اگر ان معتدلوں کو بھی سنیں جو اپنے آپ کو معتدل کہتے ہیں, اور لوگ ہمارے ان کو معتدل کہتے ہیں, وہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. وہ معتدل صرف اس لیے کہ وہ اسی رائے پر قائم ہے کہ جھوٹ کے ذریعے اپنے مذہب کو چھپایا جائے. ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم جھوٹ کا پردہ چاک کر کے اپنے اصل نظریات کو ظاہر کریں. اور جو متشدد ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنے اصل نظریات ظاہر کریں. ان معتدل اور متشدد میں صرف یہ فرق ہے, واللہ العظیم ان کے نظریات میں کوئی فرق نہیں ہے, ان کے بنیادی نظریات میں کوئی فرق نہیں ہے. ان دونوں کے درمیان اگر فرق ہے, لڑائی ہے, تو صرف اتنی سی ہے. ایک گروہ کہتا ہے وہ وقت آ چکا ہے ہم اب جھوٹ کا پردہ چاک کرتے ہوئے اپنے اصل نظریات کا کھل کر اعلان کریں, لیکن ایک طبقہ کہتا نہیں, ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے نظریات کا کھل کر اعلان کریں, جھوٹ کی چادر ہمارے اوپر رہنی چاہیے. بس یہ فرق ہے. اور ہمارے بے شعور قسم کے لوگ, بغیرت قسم کے لوگ ایسے نام نہاد معتدلین کی مثالیں پیش کر کے مداہنت اختیار کرتے ہیں. اس کی کوئی گنجائش نہیں. پھر ہم میں چند لوگ ایسے بھی ہیں, بعض مولوی یا کوئی ایسے جو تاریخ پڑھ کر ان سے متاثر ہو چکے ہوئے ہیں, چونکہ وہ کھل کر صحابہ دشمنی کا اعلان نہیں کر سکتے, لیکن ان کے منہ سے بھی صحابہ کے بارے میں بول و براز نکلتا رہتا ہے, غم و غصے کا اظہار کسی نہ کسی صورت میں وہ کرتے رہتے ہیں. تو آج آپ کو اتنا ہی بتانا مقصود تھا, منافقین ہوتے کون ہیں, منافقین مدینہ کون تھے, آج کے منافقین کون ہیں. کیا آج کے منافقین کو مدینے کے منافقین پر قیاس کر کے ان کے بارے میں نرمی اختیار کی جا سکتی ہے؟ سمجھ آئی؟ اور آج کا منافق تو اپنے زور کو دیکھتے ہوئے جھوٹ کا چادر چاک کرتا جا رہا ہے, اور اس کی چادر چاک, اپنی چادر چاک کرتے ہوئے ہمارے مداہنین کی چادر بھی چاک کر رہا ہے ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ اس پہ بات ہوتی رہے گی. اللہ ہمیں صحابہ کی دفاع کی اور اپنے گمراہ بھائیوں کو سمجھانے کی اور پوری امت کو حکمت کے ساتھ, مصلحت کے ساتھ دین سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.